پنچ میں اعلان ہو گیا کہ جی جمعہ کا روزہ ہوگا، لیکن ہم چپ رہے. کیوں؟ مگر حکمت ہم چپ رہے کہ جتنا ہو سکے یار اس آگ پر پانی ڈالو، تیل مت ڈالو. کہ جب بھی کوئی روح پرور موقع آتا ہے، مثلا رمضان مبارک آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، محرم کا موقع آیا، شب برات آئی، شب قدر آئی، یار یہ تو عبادات کے مواقع ہیں، رونے دھونے کے مواقع ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے مواقع ہیں. یہ انہی موقعوں پر کیوں یہ فرقہ پرستی کی آگ لگتی ہے اور کفر کے فتوے لگتے ہیں؟ ابھی دیکھیں شب برات پر کیا ہوا یہاں پوچھ، مطلب ایک بزرگ عالم دین کو باہر سے آئے تھے، پتہ نہیں کون تھے کیا تھے، تو وہ کسی عالم دین کا نام لے رہے تھے، طاہر القادری کو طاہر الپادری کہا. شب برات کا موقع آج تو تمہاری زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں عرشوں پر، یہ تو نفلوں کا ذکر کا دعائیں رونے دھونے کا موقع. القادر اللہ کا نام ہے اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف. تو قادری کو پادری کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کو طارق ذلیل کہنا، منبر پر بیٹھ کر شب برات کے دن کیا ہو گیا. پھر ہم یہ کہتے رہے جی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی تو وکالت کریں فلسطین کے مسلمانوں کی وکالت کریں، اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان بھائی کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں. میری بات میری بات میری بات تیری بات، میرا چیلنج تیرا چیلنج. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھئی 28 کا رمضان ہونا چاہیے، 28 کا رمضان ہوگا، کسی نے نہیں کہا. تو پھر چیلنج کا ہے تو، اور جب خود کسی نے فیس بک پہ لکھ دیا تھوڑا سا تو ڈی سی صاحب کے پاس پہنچ گئے، کورٹ میں پہنچ گئے، تھانے میں پہنچ گئے، گستاخی ہو گئی. کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو تھانے میں پہنچ گئے. تو دوسروں کے بزرگوں کی، دوسروں کے پیر و مرشد کو آپ گالیاں دیں اس وقت. ہمارے پاس ہی بڑی عبارتیں ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس بھی دکھانے کے لیے، ہم بھی بہت کچھ دکھا سکتے ہیں، بہت کچھ ہے مواد، بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، ہم بھی عوام کو دکھا سکتے ہیں یہ کتاب. لیکن یہ اسلام کی روح کے منافی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی عادت نہیں ہے، علامت نہیں ہے. جان بوجھ کی خطا نہیں کی، کسی سے ساغن ہو گئی، اس کا ازالہ بھی ہے شریعت میں، اس کا حل بھی ہے شریعت میں. لیکن جو ہمارے ہاں ہوا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ پوری ریاست میں ہمارا راجوری پنچ ایک مذاق بنا ہوا ہے. جموں میں جاؤ تو پنچوں کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں اللہ کی پناہ، پنچ رجوری والے تم سے ڈر لگتا ہے. کشمیر میں جاؤ کہ تم سے ڈر لگتا ہے. کشمیر والے بھی کہتے ہیں تم رجوری پنچ والے کیا گجر کشمیری لگا رکھتے ہو، بھائی تمہیں کیا ہوا ہے. جموں والے کہتے ہیں تم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے، یہ سارے مسلک پرستی کا فرقہ تم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. تو یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے کیوں اپنی امیج بگاڑی. اور آپ یاد رکھیں کہ جس دن یہ اعلان ہوا، پنچ میں اعلان ہو گیا کہ جی جمعہ کا روزہ ہوگا، لیکن ہم چپ رہے. کیوں؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو مفتی عنایت اللہ صاحب نے جمعہ میں اعلان کر دیا، ہم بھی اعلان کر دیتے. مگر حکمت ہم چپ رہے کہ جتنا ہو سکے یار اس آگ پر پانی ڈالو، تیل مت ڈالو. میری بات میری بات میری بات تیری بات، میرا چیلنج تیرا چیلنج. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھئی 28 کا رمضان ہونا چاہیے، 28 کا رمضان ہوگا، کسی نے نہیں کہا. تو پھر چیلنج کا ہے تو، اللہ کی فضل سے ہم نے نہیں کوئی اعلان کیا. لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے روزے رکھے، لیکن ایک اعلان ادھر سے ہوا، دوسرا ادھر سے ہم کر دیتے پھر. لیکن جو ہوا وہ سب کے سامنے تھا. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی روح پرور موقع آتا ہے، مثلا رمضان مبارک آیا، ربیع الاول کا مہینہ آیا، محرم کا موقع آیا، شب برات آئی، شب قدر آئی، یار یہ تو عبادات کے مواقع ہیں، رونے دھونے کے مواقع ہیں، اللہ سے معافی مانگنے کے مواقع ہیں. یہ انہی موقعوں پر کیوں یہ فرقہ پرستی کی آگ لگتی ہے اور کفر کے فتوے لگتے ہیں اور یہ اور وہ. کمال ہے. 12 ربیع الاول کا مہینہ آ جائے، اللہ کے نبی کی پیدائش کا مہینہ آ جائے، تو ہونا تو پوری دنیا میں یہ چاہیے تھا کہ بھئی اس مہینے میں تو مسلمان کسی کو جھڑکتا نہیں ہے، تو بھی نہیں بولتا. تو کسی کو کیا تو نہیں بولے گا، آپس میں گالی گلوچ شروع ہو جاتی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ گالی گلوچ کے لیے ہے، بحث مباحثے کے لیے ہے، وقت برباد کرنے کے لیے ہے، انا کی جنگ لڑنے کے لیے ہے. تیری بات میری بات میری بات تیری بات، میرا چیلنج تیرا چیلنج. ہم نے تو نہیں کہا کہ بھئی 28 کا رمضان ہونا چاہیے، 28 کا رمضان ہوگا، کسی نے نہیں کہا. تو پھر چیلنج کا ہے تو، معاملات کو انا کا مسئلہ کیوں بناتے ہو؟
تو یہ بھی عوام کو سوچنا پڑے گا کہ رمضان کا مہینہ آیا، رونے دھونے کا موقع ہے، اللہ سے مانگنے کا موقع ہے، توبہ اللہ کا موقع ہے، ربیع الاول کا موقع آیا، نبی کی سیرت بیان کرنے کا موقع ہے، شب برات آئی، اللہ سے توبہ کرنے کا موقع۔ ابھی دیکھیں شب برات پر کیا ہوا یہاں پوچھیں، ایک بزرگ عالم دین کو باہر سے آئے تھے، پتہ نہیں کون تھے کیا تھا، تو وہ کسی عالم دین کا نام لے رہے تھے، طاہر القادری کو طاہر الپادری کا۔ شب برات کا موقع، آج تو تمہاری زندگی اور موت کے فیصلے ہونے ہیں عرشوں پر، یہ تو نفلوں کا ذکر کا، دعائیں، رونے دھونے کا موقع۔ القادر اللہ کا نام ہے، اور اس کو منسوب کیا جاتا ہے علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف۔ تو قادری کو پادری کہنا کتنی بڑی گستاخی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کو طارق ذلیل کہنا، ممبر پر بیٹھ کر شب برات کے دن، کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا تمہیں بھائی؟ جمیل اللہ کی صفت ہے، تو اللہ کے نام کا مذاق اڑاتے، پھر کہتے ہو جی ہم بالکل پکے اور دوسرے سارے ہم پکے۔ بھائی گستاخی تم کرو، قادری تم کو، قادری کو پادری، نعوذ باللہ، ہم تو کبھی یہ سوچ نہیں سکتے۔ ہمارے تو جگر گوشے میں بسے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں، ہم قربان ان کی جوتیوں پر، ہمارے بچے ہمارے ماں باپ قربان ان کی جوتیوں پر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نام کو کوئی اس طرح پکارے، پھر کہ میں عاشق ہوں، اور دوسرے گستاخ ہو جائے، گستاخی کریں خود، دوسرے گستاخ ہو جائے۔ یہ میں احتراماً عرض کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو ان رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ سلسلہ چلتے رہے، پھر ہم یہ کہتے رہے جی فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی تو وکالت کریں، فلسطین کے مسلمانوں کی وکالت کریں، اپنے پڑوسی کو، اپنے ساتھ رہنے والے مسلمان بھائی کو گالیاں دیں، برا بھلا کہیں۔ تو اکثر طور سے لوگ کہتے ہیں جی مولویوں کا جھگڑا، یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ بھائی مولویوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، مولویوں کا جھگڑا تب ہوگا جب کوئی رد عمل کرے گا۔ ہم تو رد عمل نہیں کرتے بھائی، ہمارے بزرگوں کا نام لے لے کر گالیاں دی جاتی ہیں، 50 سال تو ہمیں سنتے ہوئے ہو گئے، ہم چپ رہے۔ میں نے کہا اللہ یہ آپ کا معاملہ ہے، دیکھ لیں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، انبیاء کو گالیاں دی گئی، اولیاء کو گالیاں دی گئی، صلحاء کو گالیاں دی گئی، اللہ کے پیارے بندوں کو گالیاں دی گئی، تو ہمارے بزرگوں کا تو نام لے لے کے گالیاں دی جاتی ہیں۔ اور جب خود کسی نے فیس بک پہ لکھ دیا تھوڑا سا، تو ڈی سی صاحب کے پاس پہنچ گئے، کورٹ میں پہنچ گئے، تھانے میں پہنچ گئے، گستاخی ہو گئی۔ کہ آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی تو تھانے میں پہنچ گئے، تو دوسروں کے بزرگوں کی، دوسروں کے پیر و مرشد کو آپ گالیاں دیں اس وقت۔ کاش علماء دیوبند کے حالات پڑھو، اور ہم نے بھی غلطی کی، اور انشاءاللہ مہم چلائی جائے گی اور عوام کو بتایا جائے گا کہ علماء دیوبند کا تقویٰ، طہارت، ولایت کیا ہے، اور علماء دیوبند کو بدنام۔ چونکہ پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے آج کے دور میں، پروپیگنڈا ایسی چیز ہے کہ جو اس میں ماسٹر، وہ دوسرا بیچارہ کھڑا ہی رہے گا۔ پروپیگنڈا ماسٹر چاہے وہ پروپیگنڈا کرنے والا جھوٹ کو ایسے بھیج دیتا ہے کہ سچ وہیں کھڑا رہتا ہے۔ ہمارے پاس ہی بڑی عبارتیں ہیں، بہت کچھ ہے ہمارے پاس بھی دکھانے کے لیے، ہم بھی بہت کچھ دکھا سکتے ہیں، بہت کچھ ہے مواد، بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، ہم بھی عوام کو دکھا سکتے ہیں یہ کتاب، لیکن یہ اسلام کی روح کے منافی ہے۔ اگر مولانا غلام قادر صاحب یہ کچھ کرتے رہتے نا، پتھر کا جواب پتھر سے دیتے، گالی کا جواب گالی سے دیتے، تو یہ اتنا بڑا ادارہ قائم نہیں کر سکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی کی سنت بھی یہ ہے، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی یہ ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہل جب جھگڑا کریں چپ کر کے ان کو سلام ہے، بھیا سلام ہے تجھے، پتھر مارنے والوں کو مارنے دو، گالیاں دینے والوں کو دینے دو، یہ نبی کی سنت ہے۔ ایک اکیلے آدمی نے پوری قوم کے ساتھ مل کر قوم کو وہ دیا جو پوری اوقاف نہیں دے سکی۔ آپ کہاں اوقاف اسلامیہ پوچھ جواب دیں، 50 سال میں کیا کیا اوقاف، کتنے مدرسے، کتنے سکول دیے، کیا دیا، لوٹ کھسوٹ۔ اور میں اوقاف سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اوقاف بھی جواب دے قوم کو، کیا کیا اوقاف، بجائے پر ہم سے سوال کرتے ہو، ہمیں پوچھتے ہو۔ شکر ادا کرو، شکریہ ادا کرو
کہ مدرسے کھلے تو آپ کو بھی. ایک بار ایک مولوی صاحب ہمارے یہاں آئے تو انہوں نے ہمارا مدرسہ دیکھا تو جا کر اپنے جمعے میں تقریر کی. اگر مدرسہ بلڈنگوں کا نام ہوتا تو لکھنؤ کا ریلوے اسٹیشن سب سے بڑا مدرسہ ہوتا. اندازہ پھر خود بھی بلڈنگ بنا لی. ہم نے اسکول بس رکھی اور دیکھو جی انہوں نے بھی عیسائیوں کی طرح پیلی بس رکھ لی. تماشا ہے, تن نظری, حسد. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں قوم کو رسوا کرتی ہیں, ذلیل کرتی ہیں. ڈی سی صاحب اور ایس پی صاحب بیچارے اس کام کے لیے نہیں ہے وہ ہمارے مسائل حل کر. لہذا قرآن مقدس کا جو ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہم عوام کو بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں, بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ وہ فرقہ واریت کی لپیٹ میں نہ آئے, اس حسد کی لپیٹ میں نہ آئے, اور وہ سنی سنائی باتوں میں یقین نہ کریں. وہ علماء دیوبند سے بلا وجہ بدگمان نہ ہو. وہ علماء دیوبند کے حالات پڑھیں, ان کی قربانیوں کو پڑھیں, ان کے کارناموں کو پڑھیں. یہ پورا بر صغیر آج جو دینی بہاروں سے لہرا رہا ہے یہ دارالعلوم دیوبند کی دین ہے. ٹھیک ہے, سب نے مدرسے کھولے, بہت اچھی بات ہے, اسکول کھولے, مدرسے کھولے, کام کرو بھائی, قوم کو کچھ دو, قوم کو تقسیم مت کرو. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے, ہماری ملت اس بات کو متحمل نہیں ہے. ہمارے ملک کو امن سلامتی چاہیے, بھائی چارہ چاہیے, اور خاص طور سے ہمارا راجوری پنچ ہمیشہ یہاں بھائی چارے کی مثالیں رہی, بھائی چارہ رہا, اس کو قائم رکھیے. اور کچھ ابھی راجوری میں حادثہ ہوا, فسو تسو بیجی میں حادثہ ہو گیا, یہ بہت تشویشناک بات ہے. ہمارا راجوری پنچ ایک پرامن علاقہ ہے, یہاں فتنہ و فساد کی گنجائش نہیں ہے. ہم نہیں اجازت دیں گے کہ یہاں پر فتنہ و فساد ہو, یہاں پر اس طرح کی حرکتیں ہوں. ہم مذمت کرتے ہیں اس طرح کی حرکتوں کی. لہٰذا آپسی بھائی چارہ قائم رکھیں, آپسی محبت قائم رکھیں, اور قرآن سنت نے جو ہماری رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کے مطابق آگے بڑھیں اور سب کا احترام کریں. ہم دعوت محبت دیتے ہیں, دعوت اخوت دیتے ہیں. یہ چند باتیں میں نے اس لیے کر دی, مقصد بالکل کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے, کہ ان چیزوں سے چونکہ ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی ہے, اور نشاندہی کیے بغیر معاملات حل نہیں ہوتے. یہ نشاندہی اس لیے کی کہ ہم اپنے بھائیوں کو یقین دلائیں, ان سے گزارش کریں کہ فتنہ و فساد میں اور نفرتوں میں اور یہ فرقہ واریت میں کسی مسئلے کا حل نہیں. لہذا آؤ ہم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو تھامیں, اور پوری انسانیت کا احترام کریں, اور ملت کی فلاح کے لیے مل جل کے کام کریں. اللہ تبارک و تعالی